السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کب ہے؟ شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ شب برات میں عبادت کس طرح سے کرنی ہے؟ شب برات کا روزہ کب رکھنا ہے؟ بہت سارے ڈاؤٹ ہے جو اس چھوٹی سی کلپ میں کلیئر ہونے والے ہیں۔ آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں تاکہ آپ کے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائیں۔ اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ کلیئر ہونے سے رہ جائے تو کمنٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات، شب برات کب ہے؟ تو 28 مارچ کی جو مغرب ہوگی، مغرب کے بعد سے شب برات شروع ہو جائے گی، یعنی تو 15ویں شعبان کی رات وہ لگ جائے گی، چونکہ اسلام میں رات سے شروع ہوتا ہے، یعنی مغرب کے بعد چاند دیکھ کے اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، تو وہ 15 شعبان کی رات ہوگی۔ مغرب کے بعد سے اتوار کا دن ہوگا اور صبح فجر طلوع ہونے تک یہ رات رہے گی۔ شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ فضیلت کیا ہے؟ اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رات ثابت ہے؟ یہ سارے ڈاؤٹ، چلیے میں سب سے پہلے آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سناتا ہوں اور دکھاتا ہوں۔ آپ بھی دیکھیں اسکرین پر، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے جس میں دارالعلوم دیوبند کی طرف سے لکھا گیا ہے کہ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جو کہ ضعیف ہے کہ جب نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات ہو تو تم اس رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا کی طرف اتر آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا جسے میں روزی عطا کروں۔ اس طرح فجر طلوع ہونے تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، اور بعض علماء کے بقول اس رات میں موت اور زندگی اور رزق کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بابرکت رات ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن آج کل اس رات کے تعلق سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ پٹاخے چھوڑنا، حلوہ بنانا، راستوں، مسجدوں اور قبرستان کو سجانا، چراغاں کرنا، روشنیاں کرنا اور شور مچاتے ہوئے اجتماعی طور پر قبرستان جانا اور اس کو لازم اور ضروری سمجھنا، یہ سب امور غلط ہیں، یہ سارے کام غلط ہیں اور واجب الاحتراز ہیں جن کو چھوڑنا ضروری ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ تو ناظرین، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اس کے علاوہ دارالعلوم دیوبند دوسرے فتوے میں لکھتا ہے، آپ اسکرین پر دیکھیں، میں سناتا ہوں پڑھ کر۔ یہ فیصلے کی رات ہے، یعنی اللہ کے لکھے ہوئے مقدرات کی اس رات میں تجدید ہوتی ہے، اور مغفرت کی رات ہے۔ اس رات میں جس سے جس قدر ہو سکے اپنے گھر میں اللہ سے مغفرت کی دعا کرے۔ عبادت کی رات ہے، جس قدر جس سے ہو سکے اپنے گھر میں بیٹھ کر نوافل پڑھے یا قرآن کی تلاوت کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی رات میں جس قدر ممکن ہو نوافل پڑھو، اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، اور اگلا دن یعنی 15ویں تاریخ میں ہو سکے تو ایک روزہ رکھ لو۔ یہ سب کام فرض اور واجب تو نہیں ہیں۔ اسی طرح اس شب میں اکٹھا اجتماعی طور پر خوب چہل پہل کے ساتھ مسجدوں میں جانا، جمع ہونا، یہ بھی ثابت نہیں۔ اس رات میں رت جگہ کرنا، چہل پہل کرنا، آتش بازی کرنا، اچھے کھانے، حلوہ وغیرہ بنانا، یہ سب شیعوں کا طریقہ ہے۔ وہ لوگ اس لیے چل پہل کرتے ہیں کہ ان کے یہاں وہ دن امام غائب کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے وہ لوگ اجتماعی طور پر خوشیاں مناتے ہیں۔ ہم سنی مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ گھر کی تنہائی میں بیٹھ کر نوافل پڑھ لیں، اور جی چاہے تو اگلے دن کا ایک نفلی روزہ رکھ لیں، اور باقی تمام خرافات سے بچنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ کلیئر ہو گیا کہ رات فضیلت والی رات ہے، اور اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا حکم بھی دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں عبادت بھی کی ہے، اور اس رات میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بھی تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ بھی قبرستان جا سکتے ہیں، لیکن اکٹھا ہو کر نہیں، شور مچاتے ہوئے نہیں، بہت خاموشی کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبرستان گئے تھے، اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں قبرستان جا رہا ہوں۔ اب رہا مسئلہ روزے کا، 15ویں شعبان کا جو روزہ ہے اس کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو چلیے دارالعلوم دیوبند کا ہی فتویٰ دیکھتے ہیں کیا ہے اس بارے میں۔ تو دیکھیں اسکرین پر، دیکھیں دارالعلوم دیوبند ایک سوال کے جواب میں لکھتا ہے کہ جی ہاں، شب برات کا روزہ ثابت ہے، اگرچہ روایات ضعیف ہیں، یہ روزہ نفل ہے، اس کو ضروری کسی نے نہیں کہا۔ بہرحال اس دن کا روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو ثواب ہے، اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ باقی 27 شعبان تک آپ کوئی بھی روزہ رکھیں تو تمام کے تمام نفلی ہوں گے، اور اس دن ایک روزہ رکھنا ہے یا 2 روزے رکھنے ہیں تو جو 15ویں شعبان کا روزہ ہے وہ نفلی روزہ ہے، اس کو رکھنا مستحب ہے، اس کو رکھنا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ باقی ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، سنت ہے، رکھ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال شب برات کے اگلے دن جو 15ویں شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، بس یہ ایک 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے کہ قبرستان جانا کیسا ہے؟
تو دیکھیں لکھا ہے کہ ان راتوں میں قبرستان جانا جائز ہے، اور بعض روایات میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات کو قبرستان جانا ثابت بھی ہے، مگر اس رات کو قبرستان میں میلے لگانا جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو ناظرین یہ ڈاؤٹ تھے جو کلیئر کر دیے ہیں میں نے، اور اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے، آپ کو کوئی شک کوئی معلوم کرنا ہے تو کمنٹ کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔